صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ قرآن کریم کی آیات کا ایک چھوٹا سا بڑی شان والا بڑی رتبے والا ایک لفظ جو ہے ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے میرے دوستوں حضرت جی معافی مانگتے رہنا، اس کے جلال اور جمال کی کبھی آزمائش نہ کرنا، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ضرور کرنا مگر اس سے ڈرتے رہنا۔ اس کا مطلب ہے اللہ مجھے معاف کر دے، معافی مانگتے رہنا۔ یہ جو قبلہ محترم اپنے میاں خالد صاحب نے جو اپنے تقریر میں ارشاد فرمایا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام صلوات کا نبی تو نبی ہے نا، دنیا ساری کے جمع ہو جائیں تو ایک صحابی کی شان کو پہنچنے میں ناکام ہے، تو سارے صحابی مل جائیں تو نبی کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ جو نبیوں کا یہ حال ہے وہ تھر تھر کامتے ہیں، تو مجال ہے کسی کی؟ کیا مجال ہے کسی کی کہ کوئی اس کے شان کے مقابلے میں کسی کا کوئی مقام آئے؟ اس سے کیا پتہ چلا کہ معافی مانگتے رہنا، ڈرے رہنا۔ میں نے صبح سے بھی ایسے ہوا کہ حضرت سختی رحمۃ اللہ، جیسے میں نے ایک واقعہ میری نظر سے گزرا تو دماغ چھوٹا ہے، قلب میں طاقت نہیں ہے، کمزور ہوں، بزدل آدمی ہوں، تو پھوٹ پڑا۔ تو وہ ایسے ہوا کہ ایک محفل میں بیٹھے تھے، تو یہ بات جتنی بار بھی پیش کروں اتنا ہی کم ہے، چونکہ ہمیں اسی راستے پہ چلنا بار بار تاکہ ہمارے ذہن میں آئے کہ ہم نے جانا ہی اسی راستے پہ۔ تو جو شرکائے محفل تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں روئے؟ انہوں نے شروع کر دیا اچانک ہی آپ نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 30 سال پہلے مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا، مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا تھا 30 سال پہلے۔ تو 30 سال ہوئے معافی مانگتے، پتہ نہیں مجھے اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا۔ تو شرکائے محفل جو تھے وہ جو دانشور تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت کا آپ کو امید نہیں ہے کہ وہ بخش دینے والا ہے؟ تو کہا مانگ تو اسی لیے رہا ہوں، امید ہے تو مانگ رہا ہوں، یہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں تو امید پہ مانگ رہا ہوں نا، کہ مجھے امید ہے کہ معاف کرے گا، اسی لیے تو مانگ رہا ہوں۔ اور یہ تو نہیں پتا کہ اس نے مجھے معاف کیا یا نہیں کیا، یہ تو وہی جانتا ہے۔ اس لیے کیا کہ آپ نے پنڈوکڑی کو چھپا کر رکھے، اسے ظاہر نہ کریں کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ اللہ سے ڈرتے رہنا میرے حضرت جی، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت جی کیا جرم ہوا آپ سے، کیا اتنا بڑا گناہ سرزد ہوا کہ آپ یہاں اتنی محفل میں رو پڑے ہیں؟ تو ابھی بھی اس 30 سال ہوئے روتے روتے تو معافی مانگ رہے ہیں، تو ابھی بھی آپ کو امید نہیں، پتہ نہیں مجھے معافی ملی ہے یا نہیں ملی۔ انہوں نے کہا یہ دنیا دارو، دنیا سے محبت کرنے والوں، ذرا آپ کو کانوں میں یہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ دنیا ہی کی محبت سب سے زیادہ دنیا کی دولت انسان کی دشمن ہے، جس کو ہم سینے سے لگائے گھوم پھر رہے ہیں، اپنے دشمن کو سینے سے لگائے اور اللہ سے غافل پھر رہے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے، سب سے بڑا دشمنی دنیا کی محبت اور دنیا کی دولت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بازار میں بغداد شہر جو ہے، یہ ایسے مدینہ منورہ
تمام انبیاء علیہ السلام صلوات کے امام ہیں، وہاں تشریف فرما ہے۔ تو بغداد بھی ایک اپنی شان رکھتا ہے، تمام اولیاء اللہ کے امام ہیں، شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سمانی۔ تو وہاں کے رہنے والے تمام جتنے بھی بازار میں ایک آگ لگی، سب کی دکانیں جل گئی۔ کسی نے آ کر بتایا کہ سب جتنی بھی بازار کی دکانیں ہیں وہ ساری کی ساری جل گئی ہیں، آپ کی حضرت جی دکان بچ گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شکر الحمدللہ، میری دکان تو بچ گئی، میں شکر الحمدللہ۔ تو مجھے اسی خوف پیدا ہوا کہ میں نے سارا بازار جل گیا تو میں نے اپنی دکان کے لیے شکر، اس کا جلنا میرے دل میں نہیں آیا کہ سارے بازار کی تو انہیں خوشی کا اظہار کیا اپنی دکان کے لیے، سارے بازار والوں کا فکر نہیں کیا۔ یہ کیوں؟ یہ دیکھ لینا کہ یہ مخلوق اللہ کی، اس سے پیار کرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے کہ سارے وہ لوگ جلے تو تو نے الحمدللہ شکر ادا کیا ہے۔ ساری لوگوں کی جائیدادیں جل گئی، دکانیں جل گئی تو تو نے شکر ادا کیا۔ یہ میرے دل میں بات آئی کہ میں نے یہ کیوں غلطی کی ہے۔ اگر میری ایک دکان کی وجہ سے میں اپنی دکان کا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے باقی کا جلنا، باقی کی دکانیں جل گئی، راکھ ہو گئی، ان کے تباہ و برباد ہو گئے، گھر اجڑ گئے ان کے، تو میں نے الحمدللہ کہا دیا۔ تو مجھے تو معافی مانگنی چاہیے تھی، مجھے تو غم کرنا چاہیے تھے ان سب کا، ان کے غم میں شریک ہو کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی۔ تو میں نے الحمدللہ اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اس بات میں، اس گناہ میں 30 سال ہوئے میں روتے روتے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ میرے دوستو، ہماری نظر میں یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، مگر جو ایسے لوگ ہیں وہ لطیف کے بندے ہیں۔ یہ لطیف کہتے ہیں بریک دیکھنے والا، باریک دیکھنے والا۔ کئی مخلوق ایسی ہیں، کرونا ہی لے لیں، بندے کو مارنا 10-12 دن کے بعد بندہ مر جاتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، دوربین سے بھی نظر نہیں آ رہا۔ مارے نا فائر ان کو، ایٹم بم چلائے نا، مار ڈالے نا اس کو، مرا نہیں ہے ان سے۔ سارے چھپ گئے، اپنے گھروں، مساجد بند ہو گئیں، کاروبار بند کر دیے، بازار جانا آنا روک دیا، ایسے جراثیم سے جو نظر بھی نہیں آ رہا۔ دیکھیے اس کا ایک سپاہی جو نظر میں نہیں آ رہا وہ بھی کتنا غالب ہے۔ اسے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کوئی بندے کی حیثیت نہیں ہے۔ کیا حیثیت ہے؟ قبلہ میاں محمد بخش عارف کھڑی سرکار رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، فاضل عربی، دورہ حدیث، شیخ القرآن، فقہ میں عبور حاصل تھا، تکبر سے پاک تھے۔ تو انہوں نے بھی کیا، اتنا اس وقت کسی کو علم ہو تو پھولا نہ سمائے مولوی، وہ تو میرے خیال عام آدمی سے بات کرنے کے لیے، مساوہ کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو کہ میں تو بڑا عالم ہوں۔ تو ہمارے دوست ایک مفتی صاحب، ان کے والد صاحب وہ بھی مفتی تھے، تو ایک مولوی مجھ جیسے نکمہ، پکی روٹی ہے نور نامہ، چلو پڑھ لیا اس نے، اچھی بات ہے، میں اگر یہ نور نامہ پڑھوں تو واقعی میں برداشت سے باہر ہے۔ اتنی دردناک واقعات لکھے اس میں کہ پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا حضور میرے قلب کو ہی دیکھ رہے ہیں، اتنی محبت پیدا ہوتی ہے حضور سے۔ تو اس کو یہ گمان تھا میں عالم آدمی ہوں۔ تو مفتی صاحب چارے ایسے ہی تھے، باہر اگر کو دیکھے تو پتہ نہیں ان کو کلمہ بھی آتا ہے یا نہیں، شکل بھی ایسے ہی میری طرح، قد بھی چھوٹا سا۔ تو ایسے جا رہے تھے تو اس مولوی صاحب نے کہا کہ اوئے بڈھے ادھر آ، ادھر آ۔ ہاں جی، دوڑتے گئے، ہاں جی حکم فرماؤ، کیا حکم ہے؟ یہ کتابیں اٹھا دے، میری کتابیں اٹھا کر لے چل۔ میں کہ جی بسم اللہ، کہ میرے اللہ کے رسول کی باتیں اور میرے اللہ کی باتیں تو میں نہ اٹھاؤں تو یہ تو میرے لیے غنیمت ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ اور مولوی صاحب نے کہا میں تو ہین ہے میری، اس محفل میں جاؤں گا تو کہ اتنا بڑا عالم کتابیں خود اٹھا کر لے آیا۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مفتی صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ انہوں نے آپ کے منصب پہ جب بٹھایا ان کو، مفتی صاحب کو، تو وہ بیچارہ شرمندہ ہویا نیچے دیکھنے لگا، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو یہ بڑا عالم سمجھتا تھا۔ تو میں نے کتابیں اٹھا کر، مولوی ادھر دوڑ ادھر آ، تو کتابیں اٹھا کر اس کی لے گا جہاں صرافیوں کے
پاس گئے نا، جو جب شراب جے تھا، عقل والے لوگ تھے، علم والے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا تو ان کو اپنے منصب پہ بٹھایا، تو وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ یار ڈرتے رہنا، تکبر نہ کرنا۔ تکبر میں، علم میں ابلیس سب سے اول تھا، عفریتوں کا استاد تھا، مگر تکبر نے مار گمایا۔ میرے دوستو، تکبر سے ڈرتے رہنا، دوسرے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے بجائے خود بیوقوف بنے رہو۔ اپنے آپ کو پیچھے رکھیں، ہر سے مشورہ لے لیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے ناٹک نہ کریں، اپنی عیب کو چھپا کر نہ رکھیں، نیکیاں ظاہر نہ کریں۔ نیکیاں ظاہر کریں گے تو ضائع ہو جائیں گے، ریاکاری کی شکار ہو جائیں گی، وہ تو ریاکاری میں چلی جائے گی۔ برائی جو سانپ کر رکھیں گے تو ساتھ بھی تو جو برائی لے کر جائیں گے قبر میں۔ یہاں تو مکر سے کام لے لیں گے، بیوقوف بنا لیں گے والدین کو، اپنے عزیز و اقربا کو، مگر وہاں کیا جواب دیں گے؟ تو بڑی مشکل کی بات ہے۔ اللہ سے تو کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، تو سمیع البصیر ہے، تو وہ تو آپ کی جب وہ ساری باتیں وہ دکھا دے گا، تو یہ کرتا رہا ہے، یہ تمہارا اعمال نامہ ہے۔ سچی بات ہے کہ بچپن سے لے کر نہ جب ماں کی گود میں تھا، اس وقت سے لے کر ساری باتیں مجھے یاد ہیں، جتنی مجھے خامی ہوئی ہیں ساری باتیں مجھے یاد ہیں۔ مجھے یاد کس لیے، کس نے رکھی ہے یہ کس وہ دفتر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پھر بچپن سے جوان ہوا ہوں، گبرو ہوا ہوں، پھر بوڑھا ہوا ہوں، مگر وہ باتیں ابھی تک گئی نہیں ہیں، کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ اس کا میں نے ابھی حساب دینا۔ جب حساب کسی کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بل جو ہے نا وہ پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، اس کا حساب ہو گیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک ایک بات کا حساب دینا پڑے گا۔ میری مما نے ایسے کیا کہ مجھے حکم دیا کہ بیٹا ہاتھ دھو کر کھانا کھایا کریں، ہاتھ دھو لیں تو پھر کھانا کھائیں۔ فرش تو اس وقت ہوا نہ کرتے تھے، مٹی کا گارا لگایا جاتا تھا زمین، تو گارے کے مکان ہوا کرتے تھے، سوسیوں کے بنائے، اندر مٹی کی لپائی ہوا کرتی تھی، اوپر بالے لنٹر تو تھے ہی نہیں۔ تو مجھے میری مما نے، میں نے کہا میں نہیں دھوتا، میں ایسے ہی کہوں گا۔ ماں کیا کیا ناز اٹھاتی ہے بچے کی، آخر بچہ جوان ہو تو پیچھے سے ماں آوازیں دیتی رہے تو ایک کسی دوست کی وجہ سے وہ ماں کی محبت کو قربان کرتے ہوئے آگے جاتا ہے، آ رہا ہوں بات ٹھیک ہے، رولا نبا۔ یہ اس ماں کے جس پہ تو پیشاب کیا کرتا تھا، ٹٹی کیا کرتا تھا، جس کی گود میں، جس کا دودھ پیا کرتا تھا، جو تجھے نہلاتی، کپڑے دھوتی، تمہارے کپڑوں کو داغ نہ لگنے دیتی، یہ اس کی عظمت کا یہ حال ہے، علم ہے۔ ماں کے ساتھ یہ ہے تو دوسروں کو کیا انصاف کرے گا؟ کیا کرے گا دوسروں کے ساتھ؟ اہل محلہ کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو مجھے ہاتھ دھوئے تو میں نے وہ ہاتھ گیلے تھے، تو گیلے ہاتھ میں نے، اس وقت قالینہ تو نہ تھی، وہ ہماری مائیں بڑی مجاہد مائیں تھیں، بڑی مشکل سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لکڑیوں کے اور کائی سروٹ کاٹ کا لانا اور ہمیں کھانا کھلاتی تھی۔ صابن نہ تھا کپڑے دھونے کے لیے، سوڈا وغیرہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو جب میرے ہاتھ دھوئے انہوں نے زبردستی، تو میں نے فوراً زمین پہ لگا دیے، مل دیے اس پہ کیچڑ پہ گندے ہاتھ۔ تو لے میں ہوں کھا، میری ابھی باتیں یاد ہیں، لے کھا، میں نہیں کھاتا۔ پھر الٹا ناراض بھی ہو گیا وہاں پہ، میں روٹی کھاتے ہی نہیں ہوں۔ پھر اگر ماتریا ہوتی تو 2 دباڑے لگاتی نا منہ میں، تو مجھے بھی یاد آ جاتا وہاں ہوتی کیا ہے، مگر میری مما نے مجھے سینے سے لگا، اتنے زور سے وہ ہنسنے لگی کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، تو مجھے پپے دینا شروع کیے۔ ہاں ایک جب یہ میں یاد کرتا ہوں، میں اپنی مما کا یہ حال ہے، سب باتیں مجھے یاد ہیں اپنی،
چھوٹی چھوٹی باتیں یاد ہیں. کسی بیل کو اگر میں نے باخدا ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، میں خانہ کعبے کی دروازے کے سامنے بیٹھا تھا کہ خانہ کعبے کا دروازہ دیکھتا جاؤں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے یہ بنائے دونوں باپ بیٹے کا بنایا ہوا مکان ہے. اس کو میں اللہ نہیں مانتا، مگر یہ ان بزرگوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جن کو اللہ نے حکم کی تابعداری کی. تو آج ہمارے لیے کوئی سجدہ تلاوت کرے تبھی جو رخ ہے وہ اپنا قبلہ منہ ہو قبلہ کی طرف کرے، خانہ کعبے کی طرف کرے. خانہ کعبے کی وہ عظمت، وہ سجدہ تلاوت کرتا ہے تب بھی اس خانہ کعبے کی طرف منہ کرے. وہ نماز پڑھے تو خانہ کعبے کی طرف پڑھے، نماز تو اللہ کی پڑھ رہا ہے مگر منہ اس کی طرف کرنا پڑے گا، اسی کی طرف کرنا پڑے گا. حالانکہ وہ خانہ کعبے کو تو ہم سجدہ نہیں کر رہے، سجدہ تو اللہ کو کر رہے ہیں، مگر اس کی عظمت کا یہ بتایا کہ باپ بیٹے کی عظمت کا یہ شان ہے. تو ہم بھی وہ سبق سیکھنا چاہیے. وہ باتیں مجھے یاد ہیں. میں بیٹھا تھا تو میں اور میری بیوی دونوں ہم نے بڑی شوق سے اس دن پونما گوشت تو روسٹ منگایا. تو میں نے ایک لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالا، مجھے وہ ایک بیل یاد آ گیا جس کو میں نے بیلے میں، وہ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا کیونکہ میں اس وقت بھی کھانا کھا رہا تھا، اس وقت بھی میں کھانا کھا رہا تھا. تو وہ ایسا وہ تیز بڑا تھا، وہ بھاگ کر نہ کسی کی فصل کھانے لگا. پھر اسے میں نے دور کیا، پھر کھانے لگا. تو جب کھانا کا ایک لقمہ میں نے توڑا تو منہ میں نہیں ابھی ڈالا، پھر آ کر اس گندم میں آ پڑا. 2-3 دفعہ ایسے کیا تو مجھے غصہ حرام ہے، غصے سے میں نے اسے 2-3 پھانٹے لگا دی. تو میں جب وہ منہ میں نوالا ڈالا تو باغدہ صحیح بالکل جیسے آپ کو دیکھ رہا ہوں ایسے ہی وہ بیل بڑے بڑے سینگ لیے ہوئے میرے سامنے آ کھڑا ہوا. آگے اللہ نے رحمت تلاش کرنے میرے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا. اللہ نے دکھایا کہ یہ میں نے ایک ایک بات کا حساب لینا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نظارے سے مجھے وہ بیل وہاں سے آیا. تو میں نے بیوی کو کہا کہ آپ کھانا کھائیں، میں خانہ کعبے میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا پہلے کھانا تو کھا لیں. میں نے کہا مجھے نیچے اتر نہیں رہا، وہ جو منہ میں نوالا ڈالا یہ پھول گیا ہے، یہ نیچے اتر نہیں رہا. میں اللہ سے معافی مانگتے مانگتے رو کر نا خانہ کعبے کے 7 چکر لوائے، روتا رہا ہوں. یا اللہ میں نے انسان ہو کر حیوان پر ظلم کیا، مجھے انسان ہونے کا مجھے کیا فائدہ ملا؟ مجھے تو انسانوں والے کام کرنا چاہیے تھا، حیوان پہ مجھے شفقت کرنی چاہیے تھی. تو میں نے اپنا غصہ نکالا اور اس کو مارا. میرا اور پروردگار، میرا بھی تو اس کا پروردگار تو دونوں کا ایک ہی ہے نا. اس نے تو اسی کی شکایت کرنی ہے. میں ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے وہ بیل جات نظر آیا تو میں کھانا چھوڑ دیا تو خانہ کعبے میں معافی مانگنے لگا. تو آپ کرتا رہا، روتا جا، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما. دوستو یاد رکھو، اللہ سے معافی مانگتے رہنا، ڈرتے رہنا کوئی آپ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. چھوٹی چھوٹی باتیں بلا وجہ جس کا کوئی مطلب نہیں ہے آ کر ایسی بنانا کہ میں راستہ دیو ادھر آ جائے بیٹھ جاؤں کرے تو آپ کی جو مشکلات جلد حل ہو جائے گی. کہ یہ آپ کے لیے یہ بنا رہا ہوں مسجد میں، اور یہ واقعی غیر اصولی بات ہے. یہ کوئی خانہ کعبہ تو نہیں ہے کہ یہاں مرد بھی اور عورتیں دونوں مل کر جا رہے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا. وہ پروردگار کو دیکھ رہے ہیں، اس کی رضا کی امید لے کر چل رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں ہے میرے دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، آگے کون ہے، پیچھے کون ہے. سب عورتیں اور مرد ایک ہی. اور بس پہ اگر بیٹھیں تو وہ بھی مجبوری ہے ہماری، وہ ایک ہی بس پہ ایک طرف عورتیں بیٹھی ہیں دوسری طرف مرد بیٹھے ہیں. یہ بھی بات، مگر وہ مجبوری کیا ہے؟ مجبوری پہ ہے وضو پہ اگر کرنے سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو وضو بھی چھوڑ دو، تیمم کر لو. یہ مجبوری کے عالم ہے، ورنہ جو پردہ یہ فرض ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. مگر میری مجبوری ہے، میرا ایک جھونپڑا ہے، میں کیا کروں؟ تو یہ ان کو روک تو سکتا نہیں ہوں میں
کہ پروردگار ان کا بھی وہی ہے، میرا بھی وہی ہے۔ تو کسی کو میرے آقا حضور نے منع فرمایا تو معذور ہے تو ایسے کر کے تو رہ جا، تو نہ جا۔ میرے صاحب نے کہا کہ میرے کسی نے منع کیا کہ حضور کی محفل میں آپ نہ جائیں چونکہ آپ چل پھر نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا میرا بھی تو رسول یہی ہے نا، میرے بھی تو رسول یہی ہے نا۔ اگر میں نہ جاؤں تو اگر میں چل نہیں سکتا، میں لولا ہوں، تو میرے بھی رسول تو وہی ہے نا۔ میں ہمت کروں گا، چاہوں گا میں اپنے آقا حضور کے قدموں میں جاؤں گا۔ تو یہ ان کا بھی پروردگار تو وہی ہے نا، بخشش تو ان کا بھی حق ہے مانگنا، محبت تو ان کی بھی وہی ہے۔ تو اللہ رحم کرے گا، ایک وقت آئے گا تو باقی مین بات یہی ہے کہ کسی بات پہ گمان نہ کریں کہ میں علم رکھتا ہوں، میں کوئی نیک عمل لیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جہاں نبیوں کو وہ پکڑ لیتا ہے کہ تو نے گھوڑوں کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا تو اے سلمان تو مجھے بھول گیا۔ تو قرآن کریم میں یہ واضح لکھا کہ میں نے سلمان کو جانچ لیا کہ تو کس سے محبت کر رہا تھا، یہ اس سے بچا کیسے جائے۔ 24 گھنٹے اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے معافی مانگتے رہنا، پھر اپنے لیے نہیں۔ جو میں نے سری سختی رحمۃ اللہ کا یہ واقعہ بیان کیا کہ اپنے لیے اپنی دکان تو بچی تو الحمدللہ کہا اپنی دکان کے لیے، تو ان وہ جو جلے ہوئے لوگ ہیں جن کے گھر اجڑ کے ان کے لیے کچھ نہیں کہا تو 30 سال معافی مانگتے گزر گئی، توبہ کرتے رہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کی مخلوق سے ساتھ بھلائی کرنا ہی بے نیک عمل ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔